السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تین ممالک کی کہانی میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ ان تین ممالک میں ہو کیا رہا ہے اور اس کا اثر پاکستان پر کیا مرتب ہو سکتا ہے۔ کیا پاکستان کے حالات بھی ان ممالک سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ ہم حالانکہ الجھے ہوئے ہیں سیلاب کی بات کرنے کی بجائے طیب بلوچ کی، پی ٹی آئی کی، علیمہ بی بی کی۔ طیب بلوچ نے بدتمیزی کی، اس لیے جواز ملتا ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ اس پر تشدد کرے۔ اس کے بیچ میں ہم ڈیوائیڈڈ ہیں۔ پی ٹی آئی کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ایسے صحافی کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے، جبکہ طیب بلوچ کے چاہنے والے اور پی ٹی آئی کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ تشدد کی کسی صورت حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ ہمارا اس معاملے پہ ایک ہی دلیل ہے، ایک ہی مدعا ہے، ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ اگر آپ سیاست میں آئے ہیں تلخ اور شیریں سوال ہوں گے۔ اگر آپ کسی سوال کو پسند نہیں کرتے اسے اگنور کیجیے، اور کسی صحافی کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ توں تڑاک بدتمیزی اور کسی کی حیثیت پہ سوال اٹھائے۔ تشدد قابل مذمت تھا، قابل مذمت ہے، قابل مذمت رہے گا۔ اب کہانی آپ مجھ سے سنیے۔ اچانک ایسا ہوتا ہے سوموار کے دن ہزاروں نوجوان ہیں جنہوں نے اسکول اور کالجز کے یونیفارمز پہن رکھے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے اسکول کالجز سے باہر نکلیں اور پلے کارڈز ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ اچانک وہ اپنے ملک کے دارالحکومت میں پرائم منسٹر ہاؤس اور آس پاس جو اہم عمارات ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تمام تر جو رکاوٹیں ہیں وہ عبور کرتے ہیں۔ پولیس فورس کھڑی ہے اس کو کراس کرتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں انہیں کراس کرتے ہیں۔ اور مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ مطالبہ وہ کہتے ہیں کہ آپ شٹ ڈاؤن کریں کرپشن کو، سوشل میڈیا کو شٹ ڈاؤن نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ یوتھ کھڑی ہوئی ہے کرپشن کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں کہ انف از انف، بس کافی ہو گیا۔ اور یہ جو لوگ احتجاج کرنے آئے ہیں ان کو جنریشن زی کہا جاتا ہے، اس دور کی جنریشن جو انٹرنیٹ کے دور میں جنہوں نے آنکھ کھولی، جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ہزاروں کی تعداد میں جب نوجوان امڑ آئے تو وہاں پہ صورتحال پھر قابو سے باہر ہو گئی۔ کرفیو لگانا پڑ گیا، ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا پڑ گئی، اور پوری دنیا کا میڈیا بشمول بی بی سی، سی این این، الجزیرہ، فاکس، اسکائی اور بھارتی میڈیا اور پاکستانی میڈیا، اس کا لینس اس ملک کے دارالحکومت میں ہونے والے احتجاج کی جانب چلا جاتا ہے۔ یہ بچے جو باہر نکلے، یہ آپ کو میں عرض کروں کہ یہ ان کی بنیادی ڈیمانڈ کیا تھی۔ یہ بچے یہ کہہ رہے تھے کہ کرپشن ختم کی جائے۔ یہ بچے تنگ آ چکے ہیں کہ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں اس کی وصولی تو کی جاتی ہے مگر حساب کتاب موجود نہیں۔ یہ بچے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں ان کے بچوں کی جو شاہانہ زندگیاں ہیں، ان کی جو آنیاں جانیاں ہیں، ان کی جو ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ہیں، جو ان کی نمائش ہے اپنے پروٹوکول کی، ڈالوں کی، کپڑوں کی، اپنی ثروت کی، عمارت کی، اس سے ہم تنگ آ چکے ہیں۔ ہمیں روزگار نہیں مل رہا، ہمارے ملک میں روزگار کے ذرائع نہیں ہیں، اور روزگار دینے کی بجائے، کرپشن ختم کرنے کی بجائے ہمارے ملک کی جو حکومت ہے، جو سرکار ہے، وہ سوشل میڈیا بند کر رہی ہے، وہ ہم پہ پابندیاں لگا رہی ہے، ہم سے ٹیکس بھی وصول کرتے ہیں۔ خود دیکھیں ان کا طرز زندگی کیسا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تاثر ہے یہ پوری دنیا میں اب پھیلتا جا رہا ہے کہ حکمران جو ہے یا اس کے جو بال بچے، اس کی فیملی، ان کے جو آپٹکس ہیں سوشل میڈیا پہ جیسے وہ اپنے آپ کی نمائش کرتے ہیں، وہ اب یوتھ کو چبھ رہے ہیں، کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں، تکلیف دیتے ہیں انہیں کہ یہ حکمران ہمارے ہیں، ہمارے ٹیکس سے پیسہ لیتے ہیں، اور ان کی زندگی دیکھیں اور ہماری زندگی دیکھیں۔ اب یہ فرق مٹتا جا رہا ہے، اس کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ہے نیپال کی، بھارت کے قریب واقع ملک، چین کے ساتھ سرحد، جنوبی ایشیا کا ایک ملک، ہندو مت بدھ مت وہاں پہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی پاکستان جیسی صورتحال کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بار بار حکومتیں بدلنا، بار بار جو نظام حکومت اس میں تبدیلی کرنا، وزیر اعظم نیا آنا، ایک سال 2024 میں دو نئے وزیر اعظم آ گئے۔ یہاں پہ کبھی بادشاہت ہوا کرتی تھی، عوامی احتجاج اور دباؤ کے بعد 2008 میں وہ ختم ہوئی، تب سے لے کے اب تک ملک سٹیبل نہیں ہو رہا، بھارت کے ساتھ بھی ایشوز پائے جاتے ہیں۔ جیسے ہی نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں یہ ہنگامے پھوٹ پڑے، بھارت بھی چوکس ہوا، اس نے بھی اپنی فورسز کو نیپال کے قریب بھیج دیا کہ نظر رکھیں یہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ اب یہ بڑھتی کرپشن جو تھی اس کی کہانی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ یہ آپ سمجھیں کہ 2.5-3 کروڑ آبادی کا ملک ہے نیپال، اور 90% لوگ یہاں پہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ 8 سے 10% لوگ ہیں جو بیرون ملک ہیں، جن کا رابطہ اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہو پاتا جب انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہوتی۔ نیپال کی حکومت جو موجودہ حکومت ہے، اس کے جو پرائم منسٹر ان کا نام ہے کے پی شرما اولی۔ کے پی شرما صاحب شنگھائی تعاون تنظیم پہ بھی آپ کو دکھائی دیے ہوں گے، مخصوص نیپالی لباس پہنا ہوا، ان کی اہلیہ بھی ساتھ ہیں ساڑی میں، وہ آپ نے دیکھی ہوگی تصویر۔
हुकूमत ने किया ये कि 3 सितंबर तक जितनी भी इंटरनेट की कंपनियां, सोशल मीडिया कंपनी हैं, उन्हें मोहलत दी कि वो अपने आप को मुकामी तौर पर रजिस्टर्ड करवाएं, और अगर नहीं तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे, ताकि आपकी मुकामी नुमाइंदा यहाँ पे हो और हमारी शिकायत का अजाला हो सके। हुकूमत को शिकायत के इन कंपनियों से और सोशल मीडिया के सार्फिन से, जनरेशन जी से, कि जी ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं। सुनी सुनी बातें आपको लग रही हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, ये हेट स्पीच को परवान चढ़ाते हैं। इसलिए ये जितनी भी सोशल मीडिया कंपनियां, ये हमारे ज़ाब्ते कायदे में आएँ, वरना इन पर पाबंदी। तो हुआ क्या, 26 बड़ी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी गई है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करूं, फेसबुक बंद कर दी गई 3 सितंबर की डेडलाइन के बाद। उसके बाद इंस्टाग्राम जो बड़ी मकबूल ऐप है नेपाल में, वो बंद कर दी गई। उसके बाद व्हाट्सएप बंद कर दी गई। उसके बाद लिंक्डइन बंद कर दी गई। उसके बाद यूट्यूब बंद कर दी गई। स्नैपचैट बंद कर दी गई। और जो कंपनियां 2 बाकी बची, वो एक टिकटॉक थी और एक वाइबर नामी कंपनी थी, वो बच गई क्योंकि उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। बहरहाल, मेरी एक नेपाली दोस्त हैं काठमांडू में, मैंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो व्हाट्सएप उनका चल ही नहीं रहा, उनसे रब्ता नहीं हो पाया। मालूम हुआ कि व्हाट्सएप भी वहाँ बंद हो चुका हुआ है। तो अब जब ये लोग अचानक बाहर निकले, एक तंजीम है जिसको हामी कहा जाता है, 2015 में इसका क़याम अमल में आया। इनका नारा है कि कानून की बालादस्ती हो मुल्क में, शफाफियत हो और इंसाफ हो। तो अब रिवायती सियासतदान पीछे रह गया, अपोजिशन, हुकूमत या दीगर सियासी और मजहबी जमातें वहाँ पे वो पीछे रह गई। खुद से जो नौजवानों का लाव लश्कर है, जनरेशन जी वाले जो बच्चे हैं, वो बाहर निकले हैं। इसको किसी ने ऐसा सच लीड नहीं किया, कोई नेता सामने नहीं आया, कोई बड़ा जलसा नहीं हुआ, बस अवाम बाहर निकले और फिर निकलते चले गए। न्यू भुवनेश्वर का जो इलाका है जहाँ पे पार्लिमान और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस हैं, वहाँ तक ये लोग पहुँचे। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे मजमा पहुँचा हुआ है। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, रबड़ गोलियाँ मारी, बराह रास्त गोलियाँ मारी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पकड़ धकड़ की। लेकिन आज फॉक्स न्यूज़, स्काई न्यूज़, CNN बता रहा है, जिसको मैंने मुआयना किया, जायज़ा लिया, कि 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। 20 अफराद ऐसे हैं जिनको सर और सीने में बराह रास्त गोलियाँ लगीं, वो जहाँ भाग हो चुके हैं। इसके बावजूद ये एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि वहाँ की जनरेशन जी तंग आ गई है हुक्मरानों से, उनकी शाह खर्चियों से, उनके करप्शन स्कैंडल से और सोशल मीडिया पर लगने वाली पाबंदियों से। ये लोग अचानक ये लावा फूटा है वहाँ पे, वरना नेपाल में इनकलाबी मामलात कम ही हमें देखने को मिले। वहाँ हुकूमतें गिराई गईं, वहाँ पे आइन के साथ खिलवाड़ हुआ, वहाँ बादशाहत भी थी, तो कम ही ऐसा कुछ देखने को मिला। एहतजाज ज़रूर था, लेकिन ऐसी सूरत हाल अचानक इमर्ज हुई। और उसके बाद जो सूरत हाल है मैं आपको बयान कर रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ हैं हुक्मरानों की, उनकी फैमिलीज़ की, उनके बच्चों की, जो देख के हमारा दिल दुखता है कि ये शाहाना ज़िंदगी गुजारे हमारे रुपए पैसे पे, हम रोज़गार की तलाश में फिर रहे हैं, हमारे जॉब है नहीं। नेपाल के नौजवानों को अक्सर बाहर जाना पड़ता है, वहाँ पे रोज़गार के ज़राए ना होने के बराबर हैं। आपको कोई बातें सुनी सुनी लग रही होंगी कि शायद पाकिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल है। बहरहाल, अल्लाह ना करे यहाँ सूरत हाल हो। यहाँ पे वो कहते हैं कि 2017 में एक एयरबस का मुआहदा हुआ, नेपाल एयरलाइंस को A330 तैयारे मिलने थे, कौमी ख़जाने को 1.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। वो स्कैंडल सामने आया, तब भी नेपाली यूथ बाहर निकली, सज़ाएं भी सुनाई गई, लेकिन अवाम का एतमाद अभी तक इस सिस्टम के ऊपर बहाल नहीं हो सका। और कौमी यादगार जो काठमांडू करीब है, जहाँ पे ये न्यू भुवनेश्वर है, वहाँ उन्होंने अलामती तौर पर एहतजाज शुरू किया, जो भरपूर मुजाहरों में बदल गया और पूरी दुनिया का लेंस अब वहाँ पे जा चुका है। मुजाहरीन ने रुकावटें तोड़ी हैं, पार्लिमान में दाखिल होने की कोशिश की है, और पुलिस की तमाम तर जो एक्टिविटीज़ थी वो नाकाफ़ी साबित हुई हैं। ये हुकूमती आमराना रवैये के ख़िलाफ़ ये अवाम निकली है। एक साहब हैं, उनका नाम है अनुराग आचार्य, ये काठमांडू में एक थिंक टैंक को हेड करते हैं। BBC ने उनसे गुफ्तगू की, 2-4 और इदारों ने भी। मैंने उनकी गुफ्तगू पढ़ने की कोशिश की कि समझ आ सके कि आचार्य साहब क्या बयान करें। आचार्य साहब कहते हैं कि बज़ाहिर ये जो एहतजाज आप नेपाल में देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर पाबंदी की वजह से है, लेकिन इसकी वजूहात बड़ी गहरी हैं। कैसे? वो कहते हैं कि नई नस्ल का ख्वाब ये था, नया नेपाल हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आइन तोड़ा जाता रहा, यहाँ पे हुकूमतें बदलती जाती रहीं, यहाँ पे रोज़गार के ज़राए कम हैं, बाहर जाना पड़ता है, बार बार हुकूमतों की तब्दीली और जो शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी है हुक्मरानों की, वो बुनियादी वजह है इस एहतजाज की। और चिंगारी बना सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाना, जिसकी वजह से अवाम बाहर निकल आए। यूनिफॉर्म में बच्चे, तस्वीरें अगर आप देखें तो इनको तो किसी ने गाइड नहीं किया, ये तो नहीं बहके, इनको तो किसी मज़हब ने, किसी सियासत ने बाहर नहीं निकाला, ये फितरी तौर पर बाहर निकले हुक्मरानों के तर्ज़ ज़िंदगी को देखते हुए तंग आकर।
تو یہ لاوا جگہ جگہ پھوٹ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک کہانی ہمیں انڈونیشیا میں حالیہ دنوں دیکھنے کو ملی۔ حکومتی وزراء اور دیگر کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔ انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مسلم ملک ہے، بظاہر سٹیبل ہے، لیکن فائنانس منسٹر کی رہائش گاہ پر حملہ ہوا، ایک رائڈر تھا، اس کی ہلاکت ہوئی اس احتجاج میں، ہنگامے پھوٹ پڑے، اتنا دباؤ آیا کہ لوگوں نے جلاؤ گھراؤ کی کوشش کی، فائنانس منسٹر کے گھر پر حملہ کیا، اور وہی انڈونیشین حکومت جس نے اپنے اراکین اور وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، وہ مجبور ہوئی تنخواہوں میں اضافہ واپس لینے پر۔ ہمارے ہاں بھی اضافہ ہوا، آوازیں ہم نے بلند کی، لیکن وہ اضافہ قائم ہے۔ اس کے باوجود کہ قوم سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے، ہمارے اراکین نے تنخواہوں میں اضافہ واپس نہیں لیا۔ یہ غریب مسکین لوگ ہیں، ہمارے ٹیکس سے تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے المیہ۔ ترکی کی کہانی بھی مجھ سے سن لیں۔ ترکی بظاہر ایک جدید ملک ہے، وہاں پہ طیب اردوان کی بڑی گرفت ہے، وہاں پہ ٹینک آئے تو عوام سڑکوں پر لیٹ گئے، لیکن ترکی کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر بھی انٹرنیٹ کو محدود کر دیا گیا ہے، بالخصوص یوٹیوب، ایکس، انسٹا، فیس بک اور دیگر ایپس کو محدود کیا گیا، کیونکہ اپوزیشن جماعت ہے جو ریپبلکن پیپلز پارٹی کہلاتی ہے، وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر رسائی محدود کر دی ہے ترک حکومت نے۔ ان تین ممالک کی کہانی سے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ کیا سوشل میڈیا پر پابندی اور زور زبردستی کے ضابطے، اس سے آپ نئی جنریشن کو روک سکتے ہیں؟ انڈونیشیا اور نیپال نے ثابت کیا ہے کہ صاحب نہیں، آپ نہیں روک سکتے۔ اس پر پابندی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ عوام اور بالخصوص جنریشن زی وہ اب انصاف مانگتے ہیں، وہ برابر کے حقوق مانگتے ہیں، حکمرانوں کی شاہانہ طرز زندگی سے پناہ مانگتے ہیں، اور اس کے خلاف ان کو نفرت ہو رہی ہے۔ ایسے رویے ہمارے ہاں بھی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک MP کا ذکر کیا تھا، جنہوں نے کہا کہ وہ شاید میری گفتگو سے سہمت نہیں ہے، انہوں نے اسے الزام قرار دیا اور کہا کہ میری توہین کی ہے، لیکن وہ رویہ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہے۔ جب ہم شاہانہ پروٹوکول ڈالے اور اپنی امارت کا اظہار کریں گے اپنی ویڈیوز میں نمائش کے لیے، تو وہ عوام کو آپ کے ساتھ جوڑنے کی بجائے عوام کو آپ کے خلاف متنفر کرے گی۔ اس عوام کو جو سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے، اس عوام کو جو روزگار کی تلاش میں ہے، اس عوام کو جس کے اوپر انٹرنیٹ کی پابندیاں ہوں، اس عوام کو جو اپنے حقوق کی جنگ لڑی، اس عوام کو جس کو انصاف نہ ملتا ہو۔ تو یہ تین کہانیاں انڈونیشیا کی، ترکی کی اور نیپال کی اہل پاکستان کو سمجھانے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ پابندی اور زور زبردستی یہ حل نہیں ہے، آواز دبانا حل نہیں ہے، آواز کو سنا جائے اور بات کو سمجھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں نے دو خبریں آپ سے اور ڈسکس کرنی ہے۔ خواجہ صاحب باجوڑ گئے خار کے علاقے میں، انہوں نے چیک دینے تھے متاثرین سیلاب کو، ان کا کیمرے بند کر دیے جائیں۔ تصویریں تشہیر ہمیں مقصود نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد، خیبر پختونخوا زندہ باد، باجوڑ زندہ باد، یہ نعرے لگائے اور کیمرے بند کروا کے متاثرین کی مدد کی، کیونکہ عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو میں نے یہ سوال خرم دستگیر صاحب سے پوچھا، میرے پروگرام میں آئے تھے، کہ خرم صاحب یہ خواجہ سعد رفیق کا مشورہ آپ پنجاب حکومت کو بھی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ انہوں نے مجھے کہا دھو دھاری تلوار ہے، اگر ہم کوریج نہ کریں اپنے اقدامات کی تو عوام کو سمجھ نہیں آتی، کوریج کریں تو پھر تشہیر کا شبہ ہوتا ہے۔ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے، میرا مسئلہ بحیثیت ایک پاکستانی اور عام صحافی یہ ہے کہ ایک چھوٹے چھوٹے ڈبے کے اوپر بھی تصویر جب لگتی ہے تو وہ نمائش ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ ریلیف ریسکیو ضرور کریں، عزت نفس مجروح نہ کریں۔ یہ ہمارا اس سلسلے میں پیغام ہے۔ خواجہ سعد رفیق کو فل مارکس کہ انہوں نے عملی طور پر ایک ایسا کام کیا کہ انہوں نے اپنی ہوئی حکومت کو پیغام دیا کہ کسی کی مدد کرنی ہے تو یوں کریں۔ جانے سے پہلے ایک خبر بڑی اہم آپ کو دے رہا ہوں جو کہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان اور امریکہ کی محبت ہے، نئی دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ ہمیشہ ہماری محبت اور نفرت پر مبنی تعلقات رہے، تو اب کل یعنی سوموار کے دن ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں فیلڈ مارشل بھی موجود تھے، پرائم منسٹر شہباز شریف بھی، اسحاق ڈار بھی، جو امریکی سفیر ہیں، ناظم الامور انہیں کہا جاتا ہے، اور جو ان کے دیگر حکام ہیں وہ موجود تھے۔ پاکستان کی کمپنی NLC اور پاکستان کی کمپنی FW، ان کے معاہدے ہوئے ہیں موٹا اینجل نامی کمپنی، اور دوسری کمپنی ہے USSM، US اسٹریٹجک میٹلز نامی کمپنی۔ یہ معاہدے ہوئے ہیں، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں معدنیات سے متعلق، جو پاکستان امریکہ کے درمیان تعلقات میں ہم سن رہے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب فیلڈ مارشل کا وزٹ بھی ہوا اور پاکستان امریکہ کے تعلقات میں ایک نئی جب جہت آئی، تو ہم نے اپنے ویلاگ میں عرض کرنا شروع کیا تھا کرپٹو، منرلز اینڈ مائنز اور کاؤنٹر ٹیررزم، یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو دو ملکوں کو آپس میں جوڑ رہی ہیں۔ تو اب یہ معاہدہ اسلام آباد میں ہوا ہے، یہ کمپنیاں وہاں موجود تھیں، امریکی سفارتخانے کے حکام، ہمارے حکام وہاں موجود تھے۔ $50 کروڑ سرمایہ کاری کی بات کی گئی ہے اس میں،
تانبا، سونا، جدید ریفائنری قائم کرنا، ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر کرنا، یہ ان معاہدوں میں شامل ہے۔ جو موٹا اینجل نامی کمپنی ہے تو پرتگیز، لیکن امریکہ میں بھی آپریٹ کرتی ہے، افریقہ میں بھی ان کے کافی پروجیکٹس ہم نے دیکھے انٹرنیٹ پہ جب سرچ کیا اس کے بارے میں۔ اور یو ایس اسٹریٹجک میٹلز نامی کمپنی کے بارے میں بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو علم ہوگا یہ کن شعبہ جات میں کام کرتی ہے۔ ہماری دعا اور امید یہ ہے کہ یہ معاہدے جو ہیں یہ عوام کے لیے روزگار لائیں، عوام کے لیے خوشحالی لائیں اور اس خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کا باعث بنیں۔ اگر اس کے پیچھے کچھ اور عزائم ہیں تو وہ اللہ جانتا ہے، یا حکومت جانتی ہے، یا امریکہ جانتا ہے۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔